بیٹھے روندہ بھی بیٹھے نیند بھی بہدا بیٹھے تے عرض بھی کردہ بیٹھے زبان نال نہیں جملے زبان تے نہیں گھننا دا حدیث پاک کی چاہ دے دل ہی دل دے اندر کچھ اشعار دی صورت دے اندر اللہ دے سامنے اپنیاں دھائی پیش کرے دے دکھے میرے ایسا دھاں کڑے دیں تمہاری زمان دھاں ہے دکھیاں دھائیں اپنے اللہ دے حضور پیش کرے دے زبان تے کوئی جملہ نہیں کہنا نہ شکوہ نہ شکایت نہ کوئی گال نہ کوئی بات بس چند اشعار ہیں من دے من نیچن دل دے دل نیچن تے وہ اللہ وہ ہے جڑا دلوں دے راز دلوں دے راز کون جان دے اللہ جان اصلا مولوی کرنے میں دے ہے نا جو مولوی سے حساب کر کیا کر دو حساب نہیں کریں تو سے یہ دسو کہ مولوی کوئی اکاؤنٹنٹ لگا بیٹھے سی اے لا کورس کیتے انہیں یہ حساب کرنے میں میرے دوستوں میرے بزرگوں بابے نے اپنیاں دھائیں دل ہی دل دے اندر اپنے اللہ دے حضور پیش کیتی تے جلے اللہ فرمے دے میرا بندہ میرے اگو رو پوے یا میری بندی میرے اگو رو پوے تے ہنج جب ہاوے اجل توجہ کرائے اجل اندھی ہنج اکھی جو نکل کے تے زمین تے نہیں ڈھان دی میں اللہ دے ہاں پہلے قبول تھی حدیث پاک دے اندر آندے نو قطرے ہیں کتنے نو قطرے ہیں اجل زمین تے نہیں ڈھان دے میں اللہ پہلے قبول کر گھتا فرمایا ایک مجاہد فی سبیل اللہ جڑا اللہ دے رستے دے اندر جہاد کریں دے فرمایا ان دے خون دا قطرہ نکل دے زمین تے نہیں آدھا میرے ہاں پہلے قبول تے ایک اللہ دا بندہ یا اللہ دی بندی جلے میری خشیت کنے میری خوف کنے رو دے تے ہنج نکل دیئے ایدہ قطرہ بھی اجل زمین تے نہیں آدھا تے میرے ہاں پہلے قبول تھی وے میرے دوستوں میرے بزرگوں بابا ساری رات اللہ دے حضور روتا رہے اور لوگوں یہ تو جا اکھی دے ہنجون رائے گاں نہیں زائے نہیں بھئی حدیث دے اندر میں پڑھے دن قیامت داؤسی جہنم دی بھاؤ جھڑکڑی پئیو سی جناب جبریل امین اللہ دے حضور عرض کرے سن اللہ یہ اتنی تیز بھاؤ کیا ایگو بجھامن والی بھی کوئی شے ہے اللہ فرمے سن ہاں جبریل میرے محبوب دا امتی جڑا میری خشیت کنے روئے اگر ہوں گناہگار دے گناہ دے خوف کنے میرے خوف کنے جڑے ہنجو نکلن اگر ہنجوان دا ہک پیادا ہوئے وہ ای ساری جہنم دی بھاگ کو بجھا سکتے یہ گال میں آپ کو نہیں آتا بیٹھا یہ کہنا فرمانے حضور قرور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری میری ہنج یہ قیمتی یہ کیا ہے قیمتی تو کوئی دا اندازہ نہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں صبح ہوئیے انہوں بیٹا حضور دی خدمت دے اندر انہوں بابا
یہ بھی حضور دی خدمت دے اندر چلن دا ارادہ پیا کریں دے. غور نال سنائے جھوک والے ہو اجر اے بابا چلدا پئے انہوں بابا گھروں چلے. اتوں والد نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل او بڑھڑا ٹردا ویندے ہی دے وجن کنے پہلے میرے محبوب دی خدمت دے اندر ونجو تے انہاں کو آکھو اللہ فرمیندے میں اللہ ای بڑھڑے دا آپ سفارشی ہوں. بابے ہو خوش نصیب ہو جنت والے وال چٹے تھیندن. اللہ پاک فرمے دے کہ کوئی چٹے والا والے دے سفید والا گلو حیاء آدھے جلے تُساں سٹھاں دے تھیندے وے. اللہ پاک فرمے دے فرشتے ہو انہاں دیاں نیکیاں لکھنیاں گناہ نہیں لکھنے. نیکیاں لکھنیاں گناہ نہیں لکھنے جو بے کو حیاء دیئے بے کو لحاظ دے لوگوں میں صحیح حدیث سنے نہ بیٹھ. اے بابا جلے گھر چلے ان کو جبریل بھی چل پائے. وہاں بابا تیری قسمت جبریل ٹولیا دے فرمایا بابے دے مسجد نبی بجن کنے پہلے جبریل میرے محبوب کو آکھی میں اللہ آپ ہی بابے دا سفارشیاں لوگو اے بابا جب مسجد دے اندر آئے حضور انہیں استقبال واسطے کھڑے تھی گئے. صحیح اٹھی کے معاون کا فرمائے معاون کا کہتے بابے کو ہاں اللہ نے فرمائے بابا کل تیرا پتر تے میرے کول آیا ہے تو کتھا گیا ہمیں. آدھے آقا جب میرا بیٹا توانے کول آئے تو سا انس کو بھیجے. حضرت انس آئے آقا بل میرے کو دیا کوئی رستہ رہا میں اللہ کے حضور چلا گیا. خدا دی دربار دے اندر فرمایا اچھا بابا تیرا جڑا فیصلہ ہے او تپیا تھی سی میں جو کرے سو کرے سا لیکن پہلے میں کوئی نسا کہ جڑے اشعار تے اللہ دے حضور پیش کیتے ہیں او کیا ہم او تے میں کو سنا. بابا آدھے آقا وجہ تو آئے سوال تا میرا سوال پہلے اے ہے کہ وہ اشعار تا میں زبان تے بھی نہیں گھنایا ہوتا تے بھی نہیں گھنایا تے میں کلا ہم یا میرا اللہ او میرا تے میرے اللہ دا معاملہ ہے تو کو کی میں پتہ لگ گئے. حضور فرمیدن نبعنی العلیم الخبیر او بابا تیرے آمن تو پہلے او علیم و خبیر ذات نے میں کو خبر نہیں دیتی ہے. سمجھ آ رہی ہے دوستو ہیں تو ساتھ میں اللہ ساری سنتا ہے کیویں نہیں سنتا وہ ضرور سن دے ہر کہیں نہیں سن دے پر سن دا عمر ہے جلے گال دلی جو نکلے خلوص نیت نال ہوئے انہیں تو نہ ہوئے انہوں خودی کھنے دے بیٹھو انہوں ہاتھ چوئے کرن ہیں جی خیال کہہ بے پاسے ہے ہاتھ اٹھائی بیٹھے ہیں گفتگو بیٹے نال ہو رہی ہے پر اللہ سمجھ دے بے نیاز ہے انہیں کو منگنے تو منت سے خوشامت سے ادب سے مانگو. بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو. میرے دوستوں میرے بزرگوں جب میرے آقا نے فرمایا بابا میرے اللہ نے میرے کو خبر دیتی ہے تیرے بیٹے دا حال تک ہو کر سنی بیٹھا تو ہو نسا. بابے نے اپنی گفتگو شروع کی تھی. آقا
کہ میرا بیٹا چھوٹا جی آئی، اماں دنیا تو رخصت ہو گئی، میں کو پالم پوسم، ماں دا پیار بھی نتم تے ابے دا پیار بھی نتم، دوہے پیار نتمی۔ آقا ہیدے کو لو پوچھو اے بچپن دے اندر جلے ہاتھ نہ چلا سکتا ہے، پیر نہ چلا سکتا ہے، یہ پیشاب کرے دا ہے، پاخانہ کرے دا ہے، میں پاخانے ہیدے صاف کرے دا ہم، ہیدے کپڑے بدلوے دا ہم، اور دن بھر مزدوری تے بننا ہا، ایکو ڈھاکتے چاہ کے ہم نال بدل لئی بدل دا ہم۔ آقا آہستہ آہستہ اے بڑا تھیندا گئے تے میں بڑھڑا تھیندا گیا، اے جوانی دے قدم اے پیر تے پیر رکھ کے چڑھتا رہے، میں بڑھاپے دے قدم چڑھتا ضعیف ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ آقا اے تناور درخت ہو گئے، میں اپنی ہر شے زندگی جوانی تن من دھن ہی تے خرچ کر دیتے۔ آقا پھر جب بے جوان ہو گئے میں بیمار ہو گیا، بیمار تھیاں محلے والے تے آکے میں کو پوچھ دے ہن، پر اے آکے کہیں اے بھی نہ آدھا ہے جو ابا تیرا کیا حال ہے؟ آقا تے منہ پھیر کے چلا گیا، لیکن میں بھی گلہ نہیں کیتا، میں ہی رال کا نہیں شکوہ نہیں کیتا، میرے اللہ نے بھی کو تندرستی دیتی ہے۔ آقا گزشتہ سالے اکھڑ لگے، میں سفر تے جا رہی ہوں، بابا میرے مال دی حفاظت کری، آقا میں حفاظت کرے داریا، جب تک میرے دم میں دم میں طاقت ہے، ول میں بیمار پہ گیا، کمزور ہو گیا، میرا کوئی بھی وسیلہ نہ ہے، مجبوراً آقا ہیدے مالی چوبے کچھ خرچ کی تے اے ہوتا نے کون شکایت گھن کے آئے کہ میرے ابے کون میرا حق گنا لے ہو۔ حدیث پاک دے اندر ہوتے جب باب ایک شکل کی تھی حضور اپنے سینے تے ہاتھ رکھے، فرمائے بس کر بابا بس کر، میں محمد دا جگر پھٹ دے۔ میرے کول مزید ہو سنن دی سکت نہیں، بس کر بابا۔ بابے چپ کی تھی، حضور پرنو صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ لیتے فرمائنے، اور نوجوان سن میں محمد دے کول فیصلہ کرانا ہے، تب میرا فیصلہ یہ ہے کہ انتا ومالو کا لئبی کا، تو بھی تے تیرا مال بھی سب کچھ تیرے والد کا ہے۔ یہ جو تصرف کرے جو خرچ کرے ایدے کولو تو پوچھنا ہے سکتا۔ تو بھائی لوگ گل چلی ہے کہ میرا اللہ وہ ہے جہا زبان نال اجر علاو بھی نا تاں بھی این دنیا دے اندر سن دے، لیکن جڑی آخرت والی بیمار ہو سی وقت ہوں ویلے میرا مالک تہاڈی میری کوئی گل نہ ہے۔ کوئی گفتگو اللہ فرمائے یخسو فیہا ولا تکلموا، میرے نال کلام ہی نہ کرو۔ ہاں تو میں حدیث پاک پیش کی تھی تمہارے سامنے کہ گناہگار بندے دے اعمال تو لاوڑے تے، گناہوں دا وزن زیادہ نیکیاں دا تھوڑا۔ میرے اللہ بندے کو اپنے قریب کرے سن، فرمے سن بندہ کیوں پریشان ہے، کیوں پشیمان ہے؟ اللہ میں اپنے کیتے گناہ دا کھڑا، جو کچھ کیتا ہم دیکھ رہی ہیں۔ اللہ فرمیسی پریشان نہ تھی، تیرے نال ظلم نہ تھی سی، رائی دے دانے دے برابر بھی ظلم نہ تھی سی۔ اکسی اللہ پاک کا میں نے دا کھڑا، ظلم تے کوئی نہیں، لیکن میریاں کیتیاں ہک ہک کر کے میں کو یاد آ رہی ہے۔ اللہ فرمیسی اجل تیری ہک نیکی باقی ہے، وہ کہنے پہ ہے اجل تیری ہک نیکی باقی ہے۔ کیا اکسی اللہ گناہ کا بار اتنا ہے، ہک نیکی دا کیا بار ہے، کیا وزن ہو سکتا؟
اللہ پاک فرمیسن نہیں پریشان نہ تھی فرشتے کو اکثر کی نیکی گھن نہ ہو حدیث پاک کی چاندے کاغذ دے ہی ٹکڑے دے ہوتے پرزے دے ہوتے اور نیکی لکھی ہوئی ہو سی تے اللہ پاک دے فرشتے وہ ٹکڑے کو چھوڑے سے اور ٹکڑا ہوائی میں زو 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 کرے نا آس اے بندہ مزید پریشان ہو گئے اللہ میرے نال مذاق پہ کریں دے وے تو ساکھے نیکی باقی ہے تو پریشان نہ تھی تے او نیکی تے اتنی ہے جو کاغذ دا پرزا ہوا دے اندر اڑدا آندے اللہ فرمیسی میں مذاق نہیں کریں گا خدا دی شان دے لائق نہیں ہے جو مذاق کرے میرا بندہ کھڑتے سے ہی صبر کر حدیث پاک کی چاہتے وہ ترکو کاغذ دا ٹکڑا وہ بیتا کا وہ کاغذ دا پرزا اڑدا جننے نیکیاں والے تلامنے تے آکے ایمیں محسی اندے وزن نال نیکیاں دا تلاوڑا زمینی تحت سراتیں لگا ویسی تے گناہ والا تلاوڑا اٹھتے اٹھی ویسی ایک یکدم بندہ انہیں چونک سی یا خدایا کیا ہوئے کیڑی شے ہے فرمایا جلے کاغذ دے ٹکڑے کو دیکھ سکتے تے ادھر تے لکھا ہوئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کلمہ شہادت لکھیا ہو سی اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھو چاہتو سبھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اے اللہ دے نام دا اتنا وزن ہو سی کہ جیڑا نیکیاں والا تلاوڑا آسمانہ تے اٹھا کھڑا ہا او ایدے وزن نال زمین چکا تو میں حدیث پڑھی ہے کہ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن دو جملے ہیں دو کلمے ہیں اللہ کو بڑے پسند ہیں خفیفتان علی اللسان زبان کو ادا کرے دے ہوئے بہو ہلکے لگدن ثقیلتان فی المیزان جے دلاوڑی تے آمن تلن تے آمن تے بہت زیادہ بھاری ہیں توجہ ہے نا تو آئندہ رب موقع دے وے صبح دی نماز پڑھن دے بعد کوئی دیر نہیں لگتی جے یہ ایک تسبیح یا راتی عشاء دے ٹائم ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم کوئی اوکھی کوئی نہیں انہا وزن تو کدہ ساری تیمی بھار میں تو کدہ ساری تیمی جی کہ خلوص دل نال جڑا عمل بندہ کرے سی جا اگرچہ عمل چھوٹا بھی ہو سی لیکن پچھو خلوص کھڑا ہو سی ایدہ وزن ودھ میں سی ایدہ وزن کیا تھی سی ودھ میں سی تو میرے دوستوں میرے بزرگوں لیکن نسیہ ہمیں میں 5:30 تک والبعد خیرات بھی کھوا ہوں ماشاءاللہ اس علاقے دا بہت اچھا طریقہ کار ہے کہ صدقہ و خیرات حدیث پاک کی چاہتے ہیں الصدقہ رد البلاء صدقہ مصیبتہ کو کیا کریں دے ٹال دے دے مصیبتہ کو دور کرنے دے انشاءاللہ دعا کرے دے ہیں تے میرے نال ایک یتیم بچہ ہے یہ تو کو فکر اللہ دی توحید دے سنے دے وہ بھی سن گن سو یتیم سمجھ کے انہی خدمت بھی کرنے سو اللہ تعالی مال جان آبر و عزت ایک برکت نصیب ہے آواز برک محبت دینا درود پاک پہلے کوئی نہ ویسی بات ساری مخلوق اللہ بڑائی نہ کوئی حصے دار اس دا ساری مخلوق اللہ بڑائی
وچ اے ہر دی چنگائی نہ کوئی حصےدار اس دا ساری مخلوق اللہ بنائی نہ کوئی حصےدار اس دا اودے ہاتھ وچ اے ہر دی چنگائی نہ کوئی حصےدار اس دا ایو کنبے قبیلے تو پاکے ایو کنبے قبیلہ تو پاکے ان کوئی بھی ٹریا نہ چاکے اندے ہاتھ وچ اے ہر دی چنگائی نہ کوئی حصےدار اس دا ساری مخلوق اللہ بنائی نہ کوئی حصےدار اس دا حق رب دا تو در در ونڈانا حق رب دا تو در در ونڈانا جوڑ پیرانو مشکل کشانا جوڑ پیرانو مشکل کشانا تینو کس نے اے عادت سکھائی نہ کوئی حصےدار اس دا ساری مخلوق اللہ بنائی نہ کوئی حصےدار اس دا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو بیان کیتے میرے تو پہلے جو علماء نے بیان کیتے اپنی درگاہ قبول اور منظور فرما یا اللہ جتنے دوست ہیں انہاں دے پڑھن کو سنن کو ذریعہ نجات بنا یا اللہ اس مسجد کو مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما سونا ربا اہل علاقہ دے ہوتے اپنی رحمت کاملہ نازل فرما یا اللہ سارے گناہ معاف فرما ساری خطاؤں معاف فرما سارے عصیان و نسیان معاف فرما ساری بھولوں کو معاف فرما سارے جرم و قصور معاف فرما یا اللہ سب کو جیندے موئے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دے اندر رکھ سارا خاتمہ ایمان تے فرما مرتے میرے کلمہ طیبہ نصیب فرما سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا